میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا منظر قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور موجودہ حالات پر ایک نظم پیش کریں۔ جناب مولانا منظر قاسمی صاحب بڑے نعت خواں اور اچھے شاعر ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، 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 کبھی مالک قرآن کا سودا نہیں ہوگا، کبھی مالک قرآن کا سودا نہیں ہوگا، کبھی مالک قرآن کا سودا نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن شریعت کے کسی مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، شریعت کے کسی مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی مالک قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ حضرات آئیے ایک نظم کے چند اشعار پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آج پھر تم کو بھی شمشیر اٹھانا ہوگا، آج پھر تم کو بھی شمشیر اٹھانا ہوگا، آج پھر تم کو بھی شمشیر اٹھانا ہوگا، بلکہ باطل کی شرارت کو مٹانا ہوگا، بلکہ باطل کی شرارت کو مٹانا ہوگا، آج پھر تم کو بھی شمشیر اٹھانا ہوگا، آ گیا دین شریعت کے لیے وقت، اگر آ گیا دین شریعت کے لیے وقت، اگر آ گیا دین شریعت کے لیے وقت، اگر یہ بھی ممکن ہے کہ پھر سر کو کٹا
کو کٹانا ہوگا، بلکہ باطل کی شرارت کو مٹانا ہوگا۔ رہبر دین بھی میدان میں نکل آئے ہیں، رہبر دین بھی میدان میں نکل آئے ہیں، رہبر دین بھی میدان میں نکل آئے ہیں، ان کے کاندھوں سے تمہیں کاندھا ملانا ہوگا، ان کے کاندھوں سے تمہیں کاندھا ملانا ہوگا، ان کے کاندھوں سے تمہیں کاندھا ملانا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سر اپنا کٹانا ہوگا۔ حضرات آخری شعر، مل گئے شیخ ولی جیسے ہمیں جب قائد، مل گئے شیخ ولی جیسے ہمیں جب قائد، مل گئے شیخ ولی جیسے ہمیں جب قائد، اب تو کچھ کر کے ہی دنیا کو بتانا ہوگا، اب تو کچھ کر کے ہی دنیا کو دکھانا ہوگا، اب تو کچھ کر کے ہی دنیا کو دکھانا ہوگا۔ آج پھر تم کو بھی شمشیر اٹھانا ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا منظر قاسمی صاحب۔ دین بچاؤ دیش بچاؤ کانفرنس کسی بھی مذہب کے خلاف یا کسی بھی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی یہ آواز ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہ کی جائے، ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق جو آئین نے دیا ہے اس کو دیا جائے۔ اسی آواز پر حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے آپ کو آواز دی، اور کھلے آسمان میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب اچھے مقرر ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ یہ بتائیں گے کہ شریعت اسلامی زندگی کا کتنا عظیم سرمایہ ہوا کرتی ہے، اور مسلمان اپنی شریعت کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کرتا۔ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إنه إليه تحشرون. بہت ہی معزز اور محترم قابل صد احترام جناب حضرت مولانا ولی رحمانی حفظہ اللہ و تولا امیر امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ اور جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ کے باوقار ناظم اعلیٰ محترم جناب مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی اور دیگر تمام معززین و محترمین، اور خاص طور پر ہماری متعدد صوبوں سے تشریف لائے ہوئے میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں اور قوم و ملت کے غیور پاسبانوں اور نگہبانوں، پٹنہ جیسے عظیم تاریخی روایتی شہر کے انتہائی معزز باسیوں اور ہمارے برادران وطن، خاص طور پر بہار کی یہ سرزمین، علم و آگہی کا یہ علاقہ اپنی تاریخی اور اپنی تمام اہم حیثیتوں سے معروف و مشہور ہے۔ بہار کی سنسکرتی اور یہاں کی روایات جتنی قدیم ہیں اتنی ہی عظیم بھی ہے۔ یہی عظیم آباد ہے اور یہی صادق پور ہے، یہی پاٹلی پترا ہے، اور یہاں کی تاریخ بھارت کے نقشے پر سب سے زیادہ اس کے اوراق سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے۔ اسی پٹنہ کے، اسی بہار کی راجدھانی پٹنہ کے اس عظیم الشان گاندھی میدان میں ہم اکٹھا ہیں، اور ہمیں کسی مرد مجاہد نے آواز دی ہے۔ کس لیے آواز دی ہے؟ جو ہماری مقصد تخلیق ہے، اللہ جل شانہ کی عبادت اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پورے طور پر سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس شریعت کی خاطر اس کو بچانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اور جس دیش کے اندر، جس دھرتی پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر ہم اللہ کا ہو کر کے اسی کا گن گائیں گے،
اور اس لیے اس سرزمین کی حفاظت کریں گے، اس کو بھی بچائیں گے۔ یہ دو آواز آپ کو دی گئی تھی اور دو حیثیتوں سے آپ کو بلایا گیا تھا، جو حقیقت میں ایک مومن کے لیے ایک ہی حیثیت ہے۔ اس کے یہاں ایمان جہاں بنیادی چیز ہے اس کی شریعت کے اوپر، اسی طریقے سے وہ جس سرزمین پر بستا ہے، جس سرزمین پر رہتا ہے، وہ اور اس کو ہم اس کی پھانسی کی سزا کو ہم عمر قید کی سزا میں بدلتے ہی۔ لیکن ایک کام کرو، بہت دنوں کے بعد یہ سامنے آیا ہے، اس کی اس داڑھی کے شریعت کی بات ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا، شریعت کے حفاظت کی بات ہے، ذرا بہت غور سے کیجئے۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، بہتوں کو کھو چکے ہیں، ظالموں کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا پر بھی ذرا غور کریں۔ جب داڑھی کے چھیلنے کی بات آئی تھی تو اس وقت جج کے سامنے ان کی داڑھیوں کو چھیل کر کے زمین پر جب گری ہے تو یہ مرد مجاہد جس کے جسم میں جان نہیں تھی، اس سکے شیر بور کی طرح چل رہا تھا اور اس لیے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا تھا، لیکن جب داڑھیاں چھیلی گئی اور زمین پر گر کر کے جب اس کے آنکھوں کے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی زڑی جم گئی اور اس نے اپنی کٹی ہوئی داڑھیوں کو مٹھی سے اٹھایا تھا ایسے، اور اٹھانے کے بعد کہا تھا غم نہ کھاؤ، تاریخ نے محفوظ کیا، غم نہ کھاؤ، وہ اللہ کے راستے میں کاٹی گئی۔ یہ شریعت کی حفاظت ہے۔ ہم اپنے گھروں سے شروع کریں۔ ہم ابھی سر سے اوپر پانی نہیں گیا ہے، ابھی بہت کچھ غنیمت ہے۔ ہم سمجھ جائیں شریعت کے جتنے احکام ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہم اس کے لیے پہلے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارے شریعت کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی ضمانت نہیں دے گا، نہ ہم کو کسی سے ضمانت چاہیے۔ اس شریعت کی حفاظت کرنا، ہم اپنے ایمان کی بنیادوں پر اپنے دین کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہوں اور اس دین کے ہر شریعت کے ہر جز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ شریعت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، کوئی اس کے چھانکے۔ طلاق کا مسئلہ تھا، میں آپ سے بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں دو باتیں۔ طلاق کا مسئلہ یہ بڑا مسئلہ بنا دیا گیا۔ میں کئی مہینے سے اس پر سوچ رہا تھا، بلکہ جب سے یہ فتنہ اٹھا ہے، پچھلا اعلامیہ بھی میں نے اس پر لکھا ہے، میں نے اپنے گاؤں کا جائزہ لیا، میں نے اپنے پڑوس کے گاؤں کا جائزہ لیا، 23 اسٹیٹ کے اکثر بستیوں میں جاتا ہوں اور میں جائزہ لیتا ہوں۔ کہیں 2 سال 1 سال پر جاہل ترین لوگ میرے محلے میں بستے ہیں، ایک طلاق کا مسئلہ کبھی کبھی سال 2 سال 3 سال پر سنتا ہوں۔ اس طلاق کے مسئلے کو، وہ بھی ضروری نہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی گئی ہو، اور اس طلاق کے مسئلے کو اتنا بڑا بھارت کا سب سے عظیم الشان مسئلہ بنایا گیا۔ عدلیہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئی، لا کمیشن اس کے اندر ملوث ہو گیا، سیاستیں سب ملوث ہو گئی اور دیش کی انرجی کو ضائع کرنے کی ساری ترکیبیں لگا دی گئی، لیکن وہ خال نظر آتا ہے۔ آج ہم بگڑ چکے ہیں، ہمارے زمانوں کی وہ تربیت نہیں ہو سکی ہے، ہماری وہ ایمانی غیرت بہت حد تک زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں دیکھا کہ طلاق اس قدر مذاق بن گیا ہے۔ اس کے باوجود اس کو اس طریقے سے سڑکوں پر، بازاروں میں، سیاستوں میں، ایوانوں میں اور عدالت کے بالاخانوں میں اس کو اس طریقے سے اچھالا گیا۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں، میں نے ابھی جائزہ لیا چمپارن کے بستی کا، جہاں ہم گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شراب پی جاتی ہوگی۔ 50 جوانوں کو راجستھان کے جوان نے کہا میں 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے لیے مولانا تیار ہوں، لیکن اس بستی میں 50 شرابی پیدا ہو جائیں، میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جلسہ کر رہی ہے۔ یہ کیفیتیں اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ رشوت ستانیاں ملک میں، بدامنی ملک میں جو سب سے بڑی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور روئے زمین پر کھانا کعبہ سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کی حرمت اور عزت ہے تو خون مسلم کی یہ عزت اور حرمت ہے، وہ پانی کی طرف سے بہایا جا رہا ہے۔ کتے بلی کے بنیاد پر فسادات ہو جا رہے ہیں، پوری حرکت میں آ جاتی ہے اور بڑے بڑے مقدمے قائم ہوتے ہیں، لیکن کہا ہے کہ خون یہی نہیں کہ بہہ جاتا ہے بلکہ بڑے تفریح کے طور پر بہایا جاتا ہے۔ یہ کسی حکومت کی، کسی انتظامیہ کی، کسی مسلم کی، کسی ہندو کی اور کسی فرقہ پرست کی یا کسی مسلک اور مذہب پر قائم رہ کر کے دین کو پشے پشت ڈالنے والے کی کسی کا بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خون انسانی کی حفاظت کرے، خون حیوانی کی ذمہ داری قبول کے کہ اس کے رہتے ہوئے کسی بھی جانور کے بھی خون اسی طریقے سے نہ بہا دیا جائے۔
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سب سے عظیم بات ہے جو ہم پلوں سے بات کر کے جائیں کہ ہم نے شریعت کی حفاظت، جہاں تک اتفاق و اتحاد کا قرآن کریم نے بڑی نعمت کے طور پر ہمیں درس دیا تھا۔ میں نے کہا تھا، غالباً حضرت مولانا موجود تھے، میں نے گلبرگہ کے مشترکہ اسٹیج سے بھی اعلان کیا تھا، میں نے حیدرآباد میں بھی یہ بات کہی تھی، اور حیدرآباد میں 3 سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی، رام لیلا کے میدان بھی ابھی کہہ کر کے آ رہا ہوں، اور پورے بمبئی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اتحاد سب سے عظیم شان طاقت ہے۔ ہندو مسلم اتحاد ہوا تھا تو یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ آپ کچھ کھڑے ہوئے تھے، ساجد پور اور پٹا والے کھڑے ہوئے تھے، یہ جو تفریق اس وقت جو آپ بیج بو رہے ہیں، کبھی شیعہ اور سنی کی، کبھی وہابی اور صوفی کی، اور کبھی ہندو اور مسلم کی، کبھی سکھ اور عیسائی کی، یہ نعرہ ہم نے دیا تھا۔ آپ سر سید احمد خان سے جا کر کے پوچھئے، اور اس سے پہلے آپ تحریک شہیدین کے امامان ہمم، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کون تھے؟ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید۔ اور پہلا خط لکھا تھا تو کسی نواب کو لکھنے سے پہلے راجہ کو لکھا تھا، اور صاف صاف کہا تھا کہ یہ دشمن جس نے ہندو پر، مسلم پر، ان کی مسجدوں پر، ان کے مندروں پر، ان کے درگاہوں پر ہر طریقے کا ظلم مچا رکھا ہے، اب وہ محفوظ نہیں رہ گئی ہیں۔ تو بڑی بیکان گانے بعید الوطن کا لفظ استعمال کیا ہے، آج اس تاریخ کو بھی اس ہسٹری کو بدلا جا رہا ہے، وہاں کوئی اور الفاظ، ہندو مسلم کے الفاظ، صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے جو بعید الوطن، دور دراز 7 سمندر پار سے ہو کر کے بالکل اجنبی لوگ ہیں، گورے جو آ کر کے ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اور تاجران متا فروش اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی اگر صحیح ترجمانی فارسی میں ہو سکتی ہے، یہ خط لکھا تھا، ہندو راجاؤں کو لکھا تھا۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ سکھوں سے بھڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، سکھوں کے راجہ رنجیت سنگھ کو یہ خط لکھا تھا، آج بھی وہ سیاست لڑاؤ اور پھوٹ ڈالو اور اس طریقے سے تم حکومت کرو، وہ بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ میں بہت صراحت سے میں نے حیدرآباد میں یہ بات کہی تھی، اور اس سے پہلے میں نے بنگلور میں کہا تھا، اور اسی طرح تانڈور میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے بڑے دعوے سے کہا تھا، میں اہل حدیث کا ایک خاتم ہونے کے ناطے میں نے یہ بات کہی تھی۔ مظفر نگر میں فساد ہوا تھا، دلی کے ناک تلے، 2 حکومتوں کے ناک تلے، میں نے یہ کہا تھا، اور میں نے 5 سفر ذاتی طور پر کیے تھے فساد زدنا کی ریلیف کے لیے، اور 25 وفد بھیجے تھے۔ میں نے کہا جب دلی اور دلی کے اطراف اور دیوبند کے بغل میں محفوظ نہیں رہا، 60,000 لوگ دیکھتے دیکھتے بے گھر ہو گئے، تو ایسی صورت میں کہاں محفوظ رہے گا ہندوستان؟ میں اس وقت میں نے سروے کیا تھا، آپ مجھے دوسرے معنی میں مت لیجئے گا کہ کوئی اہل حدیث ملتا، ایک صاحب کے بمبئی میں خواہش تھی کہ جو نقصان پہنچایا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ غریب کوئی ایسا غریب ہو جہاں پر ان کا ٹھکانہ نہ ہو تو میں گھر بناؤں، لیکن اگر وہ اہل حدیث ہے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں ایک تو کوئی اہل حدیث نہیں ہے، میں نے کہا تھا، سب سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کون صوفی نہیں تھا، تصوف کی طرف نسبتیں کون نہیں جوڑتا ہے، اور تزکیہ کے حساب سے کہو تو سب سے آگے تو ہم ہیں، اور سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ تم نے اس صوفی کو کیوں نہیں بچایا؟ میں نے کہا تھا میرٹھ اور ملیانہ، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی بھی بتائے تو وہاں انصاف کیوں نہیں ملا، ان صوفیوں کو کیوں نہیں بچایا؟ میں کہتا ہوں کہ 30 سالوں سے میں نے یہ بات کہی تھی، برما میں کسی اہل حدیث کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس وقت انہیں روئے زمین کو اس دور کے سب سے بدترین مثال قائم کر دی۔ وہاں میں کہتا ہوں کہ آپ بھی گئے تھے، وہ بھی گئے تھے، وہ کیا صوفی نہیں تھے؟ وہ انسان نہیں تھے؟ آج آپ صوفی، سنی اور شیعی اور فلاں بنیادوں پر آپ کے اینکر بلائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے، سیریا میں ایسے ہو گیا، بھارت میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسے شیعہ سنی فساد ہو جائے گا۔ آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ سنیوں نے کہیں بالکل للکارا اور گلایا کہ سنیوں نے شیعوں پر عرصہ حیات سعودیہ میں تک کر رکھا ہے۔ ان جھوٹوں کی میں نے روئے زمین پر شیعوں کو اس سے زیادہ بہتر حالت میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں کہہ سکتا ہوں، اور اسی طرح سے سنی شیعہ ملکوں میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل یہ دشمن کی ہوائی اڑائی ہوئی ہے، یہ آپ کی طرف سے سب فسادات کرائے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم فساد ہو جائے۔ میں نے اس نعرے میں ایک اضافہ کیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ نعرہ اگر آزادی کے لیے ہم نے لگائی تھی تو آج ہم اپنے بزرگوں کے اس نعرے میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں اور ہندو مسلم سکھ عیسائی شیعہ سنی بھائی بھائی کا یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ
یہ اتحاد ہمارا قائم رہے گا. ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں, بڑی صراحت سے کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ بندیاں جو ہیں چاہے جتنی خراب ہوں, جیسی کچھ بھی ہوں, لیکن آپ ایک بات نوٹ کر کے جائیے. اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ممبر نہیں بننا. ممبر بنائیں تو بہت اچھا ہے, لیکن کوئی اس لیڈرشپ میں کسی طرح کی اگوائی اس معنی میں کہ کوئی عہدہ اور منصب ملے جمعیت اہل حدیث, جماعت اہل حدیث کو, اور اس بنیاد پر ہم اس کا حصہ بنیں گے, میں اس کو کسی طرح سے بلا کسی لالچ, بلا کسی خوف کے یہ کہتا ہوں کہ اپنا سپاہی کی حیثیت سے اہل حدیث ملت کے نام پر, ملک کے نام پر, انسانیت کے نام پر اور بھائی چارگی کے نام پر اس دیش کے اندر تمام دھرموں کے ساتھ مل کر کے یا تمام مذاہب و مسالک کے ساتھ مل کر کے کوئی ہمارا اندھا بہرا کسی طرح کا قائد کھڑا کر دیا جاتا ہے کسی مسلک اور مذہب کا, تو ہم اس کے ایک عضو بننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اس عقیدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ شریعت جب مکمل ہو چکی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ فضول کی طرح سے آج بھی روئے زمین پر اس سے بہتر دین نہیں ہے, اس نبی سے کوئی افضل نہیں ہے, نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. اس نے یوسف تمے عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہمدارن کی تو تنہا داری. اس نبی پاک نے کہا تھا کہ آج بھی میں مشرکین کا کوئی ایسا معاہدہ ہو جس سے لوگوں کے خون بچائے جا سکیں, عزتیں محفوظ رہیں, ان کے مال اور مکان محفوظ رہیں, اور مسافر لٹنے نہ پائے راستوں میں, لانچنگ نہ ہو, تو ایسی صورت میں محمد اس کا ایک ممبر بننے کے لیے تیار ہے. قربان جائیے, سید الاولین والآخرین, امام المتقین, امام انبیاء نہیں, امام کائنات نے یہ اعلان کیا تھا. ہم اسی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم متحد ہیں, متحد رہیں گے, اور صاف صاف کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں دھرموں کی بنیاد پر انسانیت کا بٹوارا نہیں ہے, مذہبوں کی بنیاد پر بٹوارا نہیں ہے, کسی بنیاد پر ہم کسی بٹوارے کو قبول نہیں کرتے. ہم بھائی ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس پر ہم قائم اور دائم رہیں گے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ شریعت کے ایک ایک جزیے کو اپنی زندگی میں اتار لیں, اور دوسرے جو صرف طلاق کا ایک مسئلہ جو آپ کو اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کسی مسلمان کے کسی ہندو کے حصے میں آئے, روئے زمین پر یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط بنایا تھا, اور اس کے اوپر آپ کو پختہ وعدہ دیا تھا, قسمیں کھلائی تھی اس اللہ جل شانہ نے, اس کو توڑنے کے لیے آپ کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ اس پر اتنا بڑا واویلا ہے, اور اس کے علاوہ اس سے بڑے بڑے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج زکات ہے. اپنے یہودی پڑوسی سے بھی محبت کرنا, اس کے لیے مرنا, اس کی عیادت کرنا, یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اس شریعت کو کیوں نہیں ہم نے کیوں نظر انداز کر دیا؟ ہمارا پڑوسی ہم سے کیوں مایوس ہے؟ ہماری بہنیں ہماری امتیاز کے بغیر کیوں جی رہی ہیں, اور یہ دنیا میں شر و فساد اپنے بھائیوں کا حق ہم ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ شریعت کی حفاظت ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں, اور یہ بات آخری طور پلو سے باندھ کر کے جائیں کہ ہمارے فقہا بڑے عظیم تھے, بڑے فلسفی تھے. مولانا کہا طلاق احسن, طلاق حسن اور طلاق بدعی, یہ بدعت جانتے ہیں آپ کے کیا چیز ہے؟ بدعت کا کر کے یہ اشارہ کیا تھا کہ اس مقبول چیز کو بھی ہم اسی مرحلے میں احسن کر کے مان لیتے ہیں, حسن کر کے مان لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک بدعت لگا ہوا, اس سے بچتے رہنا. مسلم پرسن اللہ کو کسی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہم اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے اسی طریقے سے اپنی خواہشات پر قابو لگا کر کے اپنی شریعت کو گلے سے لگا کر کے ہم اٹھ کھڑے ہوتے, تو یہ ہم کو اس طرح کی نوبت نہیں آتی. اللہ جل شانہ اس اجتماع کو قبول فرما لے. ہماری اتحاد, ہمارے ولولے, ہمارے جوش, ہمارے شریعت کے لیے قربانی, اور اس دیش کے ہم پہلے رکھوالے تھے, ہم نے اس کو آزادی دلائی تھی, اور بھارت کا اسی قدر پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کھل کے کہا تھا, صاف صاف اعتراف کیا تھا. یہ تھوڑی دور پچھم دروازہ چلے جائیے, صادق پور مولانا عبدالخبیر صاحب کے پاس پہنچ کر کے علی میاں ندوی نے اس کو کوٹ کیا ہے ربانی علی رحمانی اپنی عربی کتاب میں کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی قصۃ میزان وتضحیات اہل صادق فی قصۃ میزان اخری لرجحت قصۃ اہل صادق, کہ سارے بھارتیوں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ساری قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے, ان کے بلیدانوں کو اس دیش کے خاطر, اور صرف صادق پٹنہ والوں, بہار والوں,
तुम्हारी कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले में रखें तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा। आज भी पल्ला भारी रहेगा पूरे संसार में, इस पूरे देश का, बिहार का, और ये इज्तिमाइयत रंग लाएगी। और कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। किसी के साथ हम मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक रहेंगे, शरीयत के लिए मरेंगे, देश के लिए कुर्बानी देंगे और जिंदा और पाइंदा रहेंगे। इस धरती से उठे हैं, कितनी फिदाओं में जीते हैं मातर, और इसी धरती से हम उठाए जाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना वली रहमानी, हमारे बुजुर्गवार इतने बुजुर्गवार थी, और मैं आपको बार बार मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुल्क के तई और मिल्लत के तई उस फिक्रमंदी के साथ मिल्लत के इन पासवानों को इकट्ठा फरमाया है, और यहीं से एक रुख अख्तियार करेगा जिससे बिहार का कल्याण होगा, हमारे इस महबूब देश का भला होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।